سلیم احسان سے میری ملاقات ایک شاپنگ سینٹر میں ہوئی تھی۔ وہ وہاں ملازم تھا۔ میں نے اس سینٹر سے کچھ چیزیں پسند کی اور ملازم سے ان کا بل پوچھا تو اس نے مجھے سلیم احسان کی طرف بھیج دیا۔ وہ سینٹر کے کونے میں کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، گویا بل وصول کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ میں نے بل اور رقم اس کے حوالے کی۔ اس نے رقم گنی اور رسید لکھ دی۔ میں نے سامان کا بیگ اٹھایا اور دکان سے نکل آیا۔ بچے کار میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں ذرا جلدی میں تھا، اس لیے بچوں کو شاپنگ سینٹر میں ساتھ نہیں لے کے گیا تھا۔ ان کی وجہ سے اور دیر ہو سکتی تھی، کیونکہ اس صورت میں وہ بھی کچھ چیزیں ضرور پسند کرتے۔ بچے ان چیزوں کو دیکھنے لگے اور میں نے کار گھر کے راستے پر ڈال دی۔ بیگم ان چیزوں کے انتظار میں تھی۔ انہوں نے بچوں کے ساتھ شام کو ایک تقریب میں جانا تھا۔ اب میں فارغ تھا، چنانچہ اپنے کمرے میں آ کر ایک کتاب کے مطالعے میں گم ہو گیا۔ کتابوں کا مطالعہ میرا شوق ہے۔ دوسرے دن صبح گھر کے ملازم نواز خان نے ناشتے کا سامان لینے کے لیے مجھ سے پیسے مانگے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دھک سے رہ گیا، بٹوا جیب میں نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ بٹوا کہاں ہے۔ پہلے تو گھر میں ادھر ادھر تلاش کیا، جب نہ مل سکا تو سوچنے بیٹھ گیا کہ بٹوا کہاں گیا۔ اس وقت یاد آیا کہ شاپنگ سینٹر میں نے بل ادا کیا اور بقیہ رقم بٹوے میں رکھی تھی۔ اس کے بعد بٹوا جیب میں رکھا تھا یا نہیں، یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً گاڑی نکالی اور شاپنگ سینٹر پہنچ گیا۔ صبح کا وقت تھا، ناشتہ وغیرہ کا سامان لینے کے لیے آنے والے گاہکوں کا بہت رش تھا اور سلیم احسان بھی بہت مصروف نظر آ رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ اس وقت اس سے بٹوے کے بارے میں پوچھا جائے یا نہیں۔ دراصل بٹوے میں کافی رقم تھی، اس کے علاوہ کچھ ضروری کاغذات بھی تھے۔ میں ایک طرف کھڑا ہو کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ پہلے تو وہ چونکا، پھر مسکرایا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلایا۔ میں اس کی طرف لپکا۔ اس نے دراز کھولی اور بٹوا میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ لیں آپ کا بٹوا۔ بٹوے کے دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ میرے منہ سے نکلا، بہت بہت شکریہ۔ وہ بولا، آپ اپنی نقدی وغیرہ چیک کر لیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ویسے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ دکان سے کس وقت فارغ ہوتے ہیں؟ یہ کس لیے پوچھ رہے ہیں آپ؟ وہ مجھ سے بات بھی کر رہا تھا اور ایک گاہک سے بل کی رقم لے کر اسے گن بھی رہا تھا۔ اچھے لوگوں کو دوست بنانا میرا شوق ہے۔ وہ مسکرا دیا، پھر بولا، میں رات کو 10 بجے فارغ ہوتا ہوں، کیونکہ سٹور 10 بجے بند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج رات 10 بجے آؤں گا۔ اس نے سر ہلا دیا اور میں چلا آیا۔ 10 بجے اس سے میری ملاقات ہوئی۔ سٹور بند ہونے پر وہ باہر آ گیا۔ میں نے اسے کار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، راستے میں ہم بات چیت بھی کر لیں گے۔ اچھی بات ہے، میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں۔ میں نے کار آگے بڑھا دی۔ اس وقت میں نے اس سے پوچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے فوراً کہا، جی سلیم احسان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ دکان پر اس وقت بہت بھیڑ بھاڑ تھی، اس لیے اس کام کے لیے میں نے یہ وقت چنا۔ اس کی تو خیر ضرورت نہیں تھی، وہ آپ کی امانت تھی اور میں نے سنبھال کر رکھ لی۔ آپ آئے تو میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس میں کتنی رقم تھی؟ میں نے ایک نظر بٹوے کو ضرور دیکھا تھا، کیونکہ بٹوے کا مالک کہہ سکتا تھا کہ اس میں تو اتنی رقم تھی۔ پھر اسی وقت سٹور کے مالک کو بتا دیا تھا کہ اس طرح سے بٹوا ملا ہے اور اس میں اتنی رقم ہے۔ انہوں نے رقم گن لی تھی تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نے پھر پوچھا، پھر انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں کتنی رقم ہے؟ میں نے ان سے نہیں پوچھا، نہ انہوں نے مجھے بتایا، بس بٹوا جوں کا تو میرے حوالے کر دیا اور میں نے اسے دراز میں رکھ دیا۔ میرا جوتوں کا ایک بڑا کارخانہ ہے، لیکن اس کارخانے میں آپ جیسا ملازم ایک بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سٹور کی ملازمت چھوڑ دیں اور میرے ہاں آ جائیں۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر نہیں آئے، بس وہ مسکراتا رہا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ آپ سٹور کے مالک سے بات کر لیں، اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا۔ آپ کو یہاں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 10,000 روپیہ ماہوار۔ میں آپ کو 20,000 روپیہ دوں گا۔ بات تنخواہ کی نہیں، اجازت کی ہے۔ وہ اجازت دیں گے تو میں بس 10,000 میں بھی آپ کے ہاں کام کر لوں گا۔ اور وہ اجازت کیوں نہیں دیں گے بھلا؟ کیا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے؟ نہیں، ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، بس آپ ان سے بات کر لیں۔ اچھی بات ہے، میں کل آؤں گا۔ ماڈل ٹاؤن پہنچنے پر اس نے راستہ بتایا اور ہم اس کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ باہر سے ایک خوبصورت اور چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ میں نے مزید کوئی بات پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ کار سے اترتے ہوئے بولا، آئیں ایک کپ چائے ہو جائے۔ میں نے جواب دیا، آج نہیں، پھر کسی دن۔ وہ ایک بار پھر مسکرا دیا۔ بات بات پر مسکرا دینا اس کی عادت تھی۔ دوسرے دن میں شاپنگ سینٹر کے مالک سے ملا۔ وہ بہت ملنسار اور پرخلوص تھے۔ جب میں نے انہیں بٹوے کے بارے میں بتایا تو وہ مسکرانے لگے۔ انہوں نے اپنا نام رضوان بیگ بتایا
फिर मैंने अपने मतलब की बात इन्हें बताई। मेरी बात सुनकर इन्होंने कोई हैरत जाहिर न की। पुरसुकून अंदाज में कहने लगे, सलीम एहसान को मैं कैसे फारिग कर दूं? इस जैसा मुलाजिम तो ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। वो तो लाखों में एक है, हर लिहाज से एक नगीना और हीरा है। मैं तो उसे अपने बेटों से ज्यादा चाहता हूँ, लिहाजा मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मुझे अफसोस है, आपकी ख्वाहिश को पूरा करना मेरे बस में नहीं। मैंने कहा, लेकिन आप इसे इसकी मर्जी पर तो छोड़ सकते हैं। रिजवान बेग ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप ये बात इस पर क्यों नहीं छोड़ देते? आप इसे 10,000 रुपया दे रहे हैं, मैं इसे 20,000 दूंगा। क्या ये इसके मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं होगा? अच्छी बात है, मैं इसे बुलाकर आपके सामने ही ये बात कह देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी सलीम एहसान अंदर आ गया। इसने कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ सलीम बैठो। इसके बैठने पर रिजवान ने कहा, ये तुम्हें अपने कारखाने में मुलाजिम रखना चाहते हैं, 20,000 रुपया तनख्वाह देंगे। इन्होंने मुझसे बात की तो मैंने तुम्हें फारिग करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए फैसला तुम पर छोड़ दूं। मैंने इनकी ये बात मान ली। अब तुम चाहो तो इनके हम मुलाजिम कर सकते हो। मुझे अफसोस है जनाब, मैं बेग साहब को नहीं छोड़ सकता। बात तनख्वाह की तो है ही नहीं। अगर मैं चाहूँ तो ये 30,000 रुपया दे देंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। इन्होंने मुझसे हमेशा एक बाप जैसा सलूक किया है, बल्कि ये मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा चाहते हैं। हमारा तल्लक एक मालिक और मुलाजिम का नहीं, बल्कि एक बाप और बेटे का है। एक बेटा भला अपने बाप को किस तरह छोड़ सकता है? नहीं जनाब, ये नहीं हो सकता। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। मैंने ये एक गलत ख्वाहिश की थी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। क्या आप दोनों मुझे माफ कर देंगे? रिजवान बेग ने कहा, कोई ऐसी बात नहीं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। आप भी बहुत अच्छे आदमी हैं। ये आपके अच्छे होने का सबूत ही तो है कि आप सलीम एहसान को मुलाजिम रखने के लिए बेचैन हो गए। इतने में एक मुलाजिम चाय ले आया। तीनों चाय पीने लगे। इस वक्त मैंने इनसे कहा, खैर मैं आपको मुलाजिम तो ना रख सका, लेकिन मैं आपको अपना दोस्त तो बना सकता हूँ ना। मैं आप दोनों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। क्या आप मेरे इस हाथ को भी खाली लौटा देंगे? रिजवान बेग ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, दोस्तों हर जमाने में एक नेमत रहा है। आप हमारे दोस्त बन जाएं, हम आपके दोस्त बन जाएंगे, ये तो खुशी की बात है। और फिर हम तीनों ने नहायत गर्म जोशी से हाथ मिलाया। इस वक्त मैंने कहा, एक मुलाजिम की हैसियत से तो मैं आपको पा नहीं सका, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से मैंने आखिर आपको पा लिया। न सिर्फ आपको बल्कि रिजवान साहब को। इस दिन के बाद से हमारी दोस्ती गहरी होती चलेगी। वो भी मुझे बहुत पसंद करने लगे। आज मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ एक शादी की तरकीब में जा रहा हूँ। आपको बताता चलूं कि आज सलीम एहसान की शादी है। अब कुदरती तौर पर आप सोचेंगे कि ये शादी किसकी हो रही है, तो जवाब है रिजवान बेग की बेटी से। मुझे उम्मीद है आप ये सुनकर बहुत खुश हुए होंगे। हम लोग तो खैर है ही बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि अब तो मेरी बेगम की भी इन दोनों घरानों की खवातीन से गहरी दोस्ती हो चुकी है। क्या आपको भी ये जानकर और ज्यादा खुशी महसूस नहीं हुई? अल्लाह ताला ने हर किसी को अपनी नेमतों से नवाजा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस तरह की मोरल इखलाकी सबक आमूज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।